حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کو اپنی محفل میں موجود نہ پایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا۔ عرض کیا گیا ان کو سخت بخار ہے۔ اس سبب سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان ان کے جوانی میں ہی انتقال کر جانے کا گمان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، چلو ہم اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے رو نہیں، کیونکہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ بخار میری امت کے لیے جہنم سے حصہ ہے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جو کہ آپ کی خالہ تھی، کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار جہنم کی گرمی سے ہے اور یہ جہنم سے مومن کا حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ پاک اس کی تمنا پوری فرما۔ انہوں نے ایک بری اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں وہ اللہ پاک پر قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم ضرور پوری فرما دے۔ حضرت بی بی ام غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے والی نیک سیرت صحابیات میں سے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں بیمار ہوئی تو رحمت کونین نانا حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت فرمائی اور مجھ سے فرمایا، اے ام علا، خوشخبری سن لو کہ مسلمان کی بیماری اس سے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جیسے آگ لوہے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری صحابیہ کی عیادت فرمائی اور ان سے پوچھا، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، بہتر، مگر اس بخار نے مجھے تھکا دیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کرو، کیونکہ بخار آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مبارک محفل میں نہ دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ بیمار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، اللہ پاک تمہارا اجر بڑھائے اور تمہیں تمہارے دین اور جسم میں آخری وقت تک عافیت عطا فرمائے۔ تمہارے لیے تمہارے درد میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ بیماری تمہیں اپنے رب کریم کی خوب یاد دلائے گی، دوسری یہ کہ تمہارے پچھلے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور تیسری یہ کہ تم دعا کرو جس چیز کی چاہو، کیونکہ بیماری میں مبتلا شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اور تمہارے دین و جسم میں آخری دم تک عافیت عطا فرمائے۔ عیادت تعزیت تو کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کے اطراف میں رہنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس تشریف لے جا کر بھی عیادت فرماتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال درجے کی عاجزی و انکساری اور رحم دلی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر نہ ہوتے ان کے بارے میں پوچھتے، اگر کوئی بیمار ہوتا تو ان کی عیادت فرماتے، یا کوئی مسافر ہوتا تو ان کے لیے دعا کرتے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے، اور لوگوں کے معاملات کی تحقیقات کر کے ان کی اصلاح فرماتے۔ اور بھی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ۔